السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، چاند کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور ماہ رجب سے متعلق ہر سال یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اسی لیے محدثین نے لکھا کہ رجب کے چاند پر جب نظر پڑے تو اس دعا کو پڑھ لینا مستحب ہے۔ دعا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ فریاد کی کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت، فرصت میں برکت، رزق میں برکت، دی زندگی کے ہر شعبے میں برکت عطا فرما، اور اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان کی مبارک گھڑیوں کو پا سکیں۔ اصل یہ دعا کا منشا رمضان کی تیاری کے اعتبار سے تھا۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فکر 3 مہینے پہلے سے فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے جن لوگوں نے دعا پڑھی ہے وہ تو یہ صاحب مستحب کو ادا کیا، اور جن لوگوں نے یہ دعا نہیں پڑھی اب کم سے کم اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں تاکہ اللہ کے دربار میں ہماری درخواست بھی پہنچ جائے۔ ویسے ماہ رجب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا وہ ایک عظیم الشان سفر ہوا، جس سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خاص قرب ملا۔ وہ قرب نہ کسی مقرب فرشتے کو نصیب ہوا، نہ کسی اور نبی کو وہ فضیلت ملی جو فضیلت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں نصیب ہوئی۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر نظروں سے اوجھل ہے، اور میں نے بھی اب تک اس طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول نہیں کرائی، اس لیے مضمون تھوڑا سا نیا ہے، لیکن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کے بہت ساری آیتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا بڑا مقام جو اپنے دربار میں بلایا، یہ کس محنتوں کے صلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ ملا وہ سمجھ میں آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے ہیں،
آپ نبی بنائے جانے کے 11ویں سال. کون سے سال؟ 11ویں سال. آپ نبی بنے کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور اس کے 10 سال مکمل، 40 کے بعد 10 سال مکمل گزر گئے نبی بنا کر. 10 سال گزر گئے یعنی کہ 50 سال کی عمر آپ کی گزر گئی. 51واں سال حضور کی عمر کا ہے. سرکار کی عمر کا کون سا سال ہے؟ 51واں سال. اور نبی بنائے جانے کے بعد کتنے سال ہو گئے؟ 51 میں سے 40 نکلیں گے تو کتنے سال ہو گئے؟ 11 سال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے 11ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا. دنیا آج تک محو حیرت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام خاص ملا. پچھلے جو 1.25 لاکھ پیغمبر آئے ان میں سے کسی کو یہ مقام و مرتبہ نصیب نہیں ہوا، یہ فضیلت نہیں ملی. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو یہ جو بڑا مقام عطا فرمایا، یہ مقام کس کے صلے میں عطا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ نے کلمے کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. مکے کا ماحول کیسا تھا؟ 2 جمعہ سے مسلسل آپ سن رہے ہیں کہ کلمے کا پڑھنا، نبی کے ہاتھ پر ایمان کا قبول کرنا مصیبتوں کے دروازے کھولنا تھا. عام آدمی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ جی صاحب جو ہے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے. اور ایک بات یاد رکھو، اور یہ مضمون کے سمجھنے میں یہ جملہ بڑا جی صاحب جو ہے معاون ہوگا. انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس کی ایک حد ہوتی ہے. مصیبتیں اور پریشانیاں اس کی ایک حد ہوتی ہے. حد کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ صاحب جو ہے جب مصیبتوں کی انتہا، تکالیف اور پریشانیوں کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالی نوازنے کا دور شروع فرماتے ہیں. حضور کے یہ 11ویں سال میں آپ کو معراج کی جیسا فضیلت ملی. اس سے پہلے کے 10 سال غور کرو، آپ کو پتا چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سے قرآن اترا تب سے لے کر معراج کے سفر پہ جانے تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں سرکار پریشان نہ تھے، جس میں آپ کو ستایا نہ گیا، جس میں آپ کو برا بھلا نہ کہا گیا. مکہ مکرمہ میں باضابطہ ایک کمیٹی بنی جس کا صدر تھا ابو لہب. اس کمیٹی کا صدر تھا یہ، اس کے 25 ممبر تھے، بڑے بڑے سردار مکے کے. ان کا کام کیا تھا؟ بیٹھ کے یہ جیسا مشورہ کرتے تھے کہ یہ جو محمد ہے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کیسے ستانا. یہ پورے جی صاحب انجمن کا مطمع نظر یہ تھا، کسی طریقے سے محمد کو زک کرنا نعوذ باللہ، اور آپ کے جی صاحب ساتھ دینے والوں کو ستانا، اس انجمن کا اصل مقصد اور اصل ٹارگٹ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے 6 سال تک تو جی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو پیش کرتے رہے، لیکن ابتدائی دور ہونے کی وجہ سے زیادہ آپ کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں. لیکن سن 6 ہجری کے 6 نبوی کے آخر میں پورے مکے کے لوگ مل بیٹھ کر متحزہ ایک محاذ بنایا.
متحدہ محاذ بنایا کہ یہ مسلسل محمد ہمارے معبودوں کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جی صاحب جہاں 4 قبیلے اللہ کے گھر کے واسطے آ جاتے، ان کے قریب میں کھڑے ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور بتوں کی خرابیوں کا ذکر کرتے۔ دیکھو ایک اللہ بنانے والا ہے، ہم جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے تراشا، اپنے ہاتھوں سے نقش و نگار بنایا، اپنے ہاتھوں سے اس کے جیسا ناک اور آنکھ بنائے، وہ جب بننے میں خود ہماری محنت کا محتاج ہے تو وہ ہمارے مسائل کیسے حل کرے گا؟ یہی چیز مکے والوں کو کھلتی تھی۔ حالانکہ 40 سال سے پہلے کا دور، 40 سال سے پہلے کا دور وہ تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکے میں امین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ امین کہتے تھے، نہیں کہتے تھے؟ امین کہتے ہی نہیں تھے، اپنی امانتیں سرکار کے پاس لا کے رکھتے تھے۔ آپ کی ذات سے کسی کو شکایت نہیں تھی، سرکار کی تو خوبیوں کے معترف تھے مکے والے، اور آپ کو صادق کہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولتے تھے؟ سچ بولنے والا، صادق۔ عزت سے آپ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اندازہ لگائیے ایک آدمی کا لوگوں کے دلوں میں آپ کی ذات سے جیسا لوگوں کے دلوں میں یہ احترام تھا کہ محبت سے اور آپ کے احترام و اکرام میں کبھی آپ کا نام نہیں لیتے تھے۔ آپ کو جب کبھی بلاتے امین کہتے، صادق کہتے۔ مکے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کس بات کی تھی؟ ذات سے کوئی دشمنی نہیں تھی، حضور کو چاہتے تھے، حضور کو صادق بولتے تھے، حضور کو امین بولتے تھے، اپنی امانتیں سرکار کے پاس رکھتے تھے، سرکار کا احترام ان کے دلوں میں تھا۔ ایک دن 2 دن نہیں، کتنے سال؟ 40 سال تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی صاحب پورا بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، تجارت دیکھی، شادی دیکھی، سب کچھ دیکھا۔ اختلاف کس سے تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مشرکوں سے، آپ کی بات سے۔ کس سے تھا؟ بولو کس سے تھا؟ حضور کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، حضور کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، حضور کی بات سے اختلاف تھا۔ بات کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ بولو۔ حضور کا جو پیغام تھا، حضور کا جو مشن تھا، حضور کا جو کام تھا، حضور کی جو بات تھی، مکے والوں کو حضور کی بات سے دشمنی تھی، حضور کے پیغام سے دشمنی تھی، حضور کی ذات سے دشمنی نہیں تھی۔ حضور کی ذات سے تو اتنی محبت تھی کہ وہ حضور کو امین بولتے، حضور کی ذات سے تو اتنی محبت تھی کہ حضور کو صادق بولتے، حضور کی ذات پر اتنا اعتماد تھا کہ اپنی امانتیں لا کر پیغمبر کے پاس رکھا کرتے۔ حضور کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، اختلاف کس سے تھا؟ بات سے تھا۔ حضور کی بات لوگوں کو کھلتی تھی، یہ ہضم نہیں ہوتی تھی بات مشرکین مکہ کو کہ جی صاحب ایک اللہ کا اعلان یہ ہمارے سامنے کرے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے پیغمبر کی ذات سے محبت کرنے والے تو بہت ہیں، ارے میری بات غور سے سنو، سرکار کی ذات سے محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے تو سینکڑوں ہیں۔ حضور کی ذات کی محبت اور آپ کے نام کی محبت اور آپ کے جی صاحب شخصیت سے محبت تو دنیا میں آپ کو گلی گلی کوچا کوچا نظر آئے گا۔ جس کو دیکھو حضور کی ذات کی تعریف کر رہا ہے،
جس کو دیکھو حضور کے اکرام کی بات کر رہا ہے، جس کو دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عقیدت و محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بات تو مکے والوں کو بھی حاصل تھی، مکے والے بھی حضور کی ذات سے دشمنی نہیں کرتے تھے، آپ کو امین کہتے، آپ کو صادق کہتے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، اپنے جھگڑے جو جی صاحب حل نہیں ہوتے، جہاں خون کی جی صاحب نوبت آ جاتی، قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فیصلے کراتے۔ اختلاف تھا آپ کے پیغام سے، اختلاف تھا آپ کے کام سے، اختلاف تھا آپ کی بات سے۔ حضور نے کیا بات کہی مکے میں؟ حضور نے کہا ایک اللہ کی مان کے چلو، یہی تو تھا، اور کیا تھا؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا، کوئی شادی بیاہ کا جھگڑا، کوئی زمینات کا جھگڑا، کوئی جیسا تقسیم کا جھگڑا، کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چاہنے والے آپ کے دشمن بنے تو آپ کے کام سے دشمن بنے۔ مکے کے لوگ آپ سے دشمنی کرنے لگے تو آپ کے کام کی وجہ سے دشمنی کرنے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی دیر بیان کیا کہ سورج جیسا ڈھلنے کے قریب ہوا۔ کوئی ہے کہ منہ پہ تھوک رہا ہے، کوئی ہے کہ آپ کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے، کوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بول رہا ہے۔ اتنی دیر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کے جی صاحب بتاتے رہے۔ جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوا، ایک بچی آئی ہاتھ میں پیالہ لے کر، جی صاحب لوگوں کو ہٹایا، آپ کے چہرے کے اوپر پانی مارا اور آپ کو پانی پلایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کی طرف دیکھ کر بولنے لگے، بیٹا گھبرا مت، ان لوگوں کے سلوک سے تو تنگ دل مت ہو، ایک وقت آئے گا کہ یہ میری بات ماننے پہ مجبور ہوں گے اور اللہ میری بات کو غالب کر کے رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے اختلاف تھا، حضور کی ذات سے اختلاف نہیں تھا۔ آج بھی لوگوں کو ذات سے تو حضور کی ذات اور ذات کی تعریف، اس کی خصوصیات، اس کی خوبیاں بہت بیان کرتے ہیں، لیکن حضور کے کام کو ہضم نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے درمیان میں جو 360 بت رکھ کر ہاذا رب البری، ہاذا رب البحری، ہاذا رب الرزقی، ہاذا رب المطری، 360 رکھ کر انہوں نے یہ کہا، یہ بارش دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ رزق دینے والا، یہ برکت دینے والا، یہ خشکی کا خدا، یہ تری کا خدا، یہ سمندر کا خدا، یہ ہواؤں کا خدا، یہ سب اس طریقے سے انہوں نے اپنی پیشانیاں ان کے سامنے ٹیکنا چاہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ارے اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ کیا بتایا؟ یہ پیشانی بنانے والے کے سامنے ٹکے گی۔ خشکی کا رب بھی ایک، تری کا رب بھی وہی، رزق دینے والا وہی، بارش برسانے والا وہی۔ یہ تم نے 360 الگ الگ کیسے کر لیے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ الگ الگ خدا بہتر ہے یا سب جی صاحب ایک اکیلا طاقتور خدا بہتر ہے؟ یہ کام تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی کام مکے والوں کو پسند نہیں آیا، اور آج بھی یہ کام لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ آج بھی لوگوں کو یہ کام پسند نہیں ہے۔ تعریفات صبح سے شام تک کریں گے، آپ کے نام کے جی صاحب تسبیحات صبح سے شام تک پڑھیں گے، لیکن نبی جو کام لے کر آئے، کیا آپ اپنی تعریف کرانے کے لیے آئے دنیا میں؟ آپ کی تعریف نے تو اللہ نے اتنی تعریف کی، دنیا پوری مل کر بھی اتنی تعریف نہیں کر سکتی جتنی تعریف کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے فرمائی۔
اس طریقے سے مکے والے متحدہ محاذ بنائے اور ایک کمیٹی بنائی، اس کا سردار ابو لہب تھا، 25 بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور کہا کہ کس طریقے سے ان کی آواز کو روکنا، ان کا کام روکنا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بیٹھ کر ایک بل پاس کیا۔ بل کیا پاس کیا؟ کہ ان سے سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ سماجی بائیکاٹ۔ سمجھ میں آتا؟ ان سے کوئی لین دین نہیں کرنا، ان سے نہ کلام، ان سے نہ جیسا پیام، نہ ان سے کوئی کام، کچھ نہیں، نہ ان سے کچھ لیو نہ ان کو کچھ دیو، نہ کسی کی خوشی میں یہ آئے نہ ان کی خوشی میں کوئی جائے، نہ ان کے غم میں کوئی پرسہ دے نہ کسی کے غم میں یہ پرسہ دینے آئے۔ دکان سے اگر کوئی چیز خریدنا چاہے تو ان کو بیچنا نہیں، یہ بیچے تو خریدنا نہیں، ان سے سلام کلام پیام سب بند۔ یہ لکھا معاہدہ لکھ کے کعبے میں لٹکا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب بائیکاٹ کر کے، آپ کے ساتھ بنو ہاشم کا قبیلہ تھا، بالکل یہ سب سیدھے ہاتھ کی طرف ایک پہاڑ ہے شعب ابی طالب کا، وہاں آپ کو وادی کے اندر محصور کر دیا۔ یہ محرم کا مہینہ تھا، سن 7 ہجری تھی، 7 نبوی تھی، 6 سال تو گزرے آپ نبی بنائے جانے کے بعد، 7ویں سال آپ کے اوپر یہ سماجی بائیکاٹ شروع ہوا۔ کیسا بائیکاٹ صاحب؟ ایک چھوٹے سے جی صاحب پہاڑوں کے بیچ میں پورے قبیلے والوں کو ادھر کر دیا۔ کیا گناہ تھا ان کا؟ کس کی عزت پہ حملہ کیا؟ کس کی زمین پہ قبضہ کیا؟ کس کا مال لوٹا؟ کس کو برا بھلا کہا؟ کیا جرم تھا ان کا؟ ان کا جرم یہ تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان کا جرم یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا۔ آج تصور نہیں کر سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب کے گھاٹی میں 3 سال کیسے گزارے، 7واں سال، 8واں سال، 9واں سال، 3 سال پورے، 3 دن 3 گھنٹے نہیں، فرمانے کہ ان کے اوپر دانا پانی بھی بند کر دیا، ایسا بائیکاٹ کیا، کوئی چیز خریدنا نہیں، کوئی چیز بیچنا نہیں، غلہ بند ہو گیا۔ فاقوں کی نوبت ایسے آئی، چھوٹے بچے بھوک سے بل بلا کر جی صاحب تڑپ جاتے۔ یہ بچوں کے رونے کی آواز کو سن کر یہ صحن حرم میں بیٹھ کر جی صاحب کھلا کر ہنستے کہ دیکھو ہماری بات نہیں ماننے کی وجہ سے کیسی مصیبت میں پھنسے۔ اللہ سب کو مکہ مکرمہ کا دیدار نصیب کرے، وہاں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، صفا مروہ سے جب باہر نکلیں گے تو جدھر ابو جہل کا گھر ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ سب گھر ہے جی، اس کے پیچھے جو پہاڑی نظر آتی ہے پوری شعب ابی طالب کی پہاڑی ہے، جہاں سرکار 3 سال تک محصور رہے، سماجی بائیکاٹ آپ کا کیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگے تو ہم نے یہ سب درخت کے پتے توڑ کر اس کو یہ سب چبا کر یہ سب ہم نے کھانا شروع کیا، جس سے پورا منہ چھل گیا۔ اس زمانے میں کوئی تصور کر سکتا اس تکلیف کا؟ پھر یہ صاحب جو ہے یہ کیفیت آئی۔ آج اگر کسی کو قید و بند کی صعوبت میں یہ سب اگر گیا بھی، جیلوں میں جا کے دیکھو، کم سے کم کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کھانا تو دیتے نا؟ نہیں دیتے۔ اب تو الحمدللہ ایسے ہیں، پیپر بھی سپلائی ہے، وی آئی پی انداز میں قیدیوں کو رکھا گیا، پانی بھی دیا جاتا، کھانا بھی دیا جاتا، اگر ان کے مطالبے پورے نہیں ہوتے تو سب مل کے بائیکاٹ بھی کرتے۔ تصور کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے اوپر جو مصیبت آئی، اس کا 1واں حصہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی مصیبت آئی۔ کتنے سال؟ 7واں سال ویسے گزرا، 8واں سال ویسے گزرا، 9واں سال ویسے گزرا۔
اللہ کا کرنا ایسا ہوا 9 سال کے بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا. یہ جو کمیٹی بنی تھی نا، ابو لہب جس کا سردار 25 لوگ جیسا بڑے بڑے تھے جنہوں نے معاہدہ لکھ کے کعبے میں لٹکایا تھا، حضور نے، حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کیا تم نے جو معاہدہ لکھا ان کے سماجی بائیکاٹ کا، وہ دیمک کھا کے پورا ختم کر دی، وہ لکھے سو کاغذ ہی نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع مکے والوں کو دی. مکے والے بولے اچھا ایسا ہے کیا؟ وہاں ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں آدمی، اور یہ کعبے کے اندر یہ کاغذ رکھا ہوا ہے صندوق کے اندر، وہاں بیٹھ کے یہاں کی بات کیسے بول رہا؟ مکے کے یہ جو انجمن کے ذمہ دار تھے سب کعبۃ اللہ میں گئے، پیٹھی کھولی تو دیکھا کہ پورا دیمک کھا گیا. جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، جہاں محمد کا نام لکھا ہوا ہے، دیمک نے اتنا حصہ نہیں کھایا، بقیہ پورا کاغذ کھا گیا. تب جا کے ان کی آنکھ کھلے، تھوڑا سا رحم آیا کہ یہ آدمی وہاں رہ کر بھی سچ بول رہا. تو تب جا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے سماجی بائیکاٹ ختم ہوا. کتنے سال برداشت کیا بھائی؟ 3 سال برداشت کیا. کوئی برداشت کر سکتا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مصیبتیں آئی. یہ 3 سال گزرے، 7واں سال، 8واں سال، 9واں سال. 10ویں سال یہ ہوا کہ پیغمبر کے 2 بڑے سپورٹر تھے، آپ کے مدد کرنے والے، ایک گھر کے اندر ایک گھر کے باہر. گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دلانے والی آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ کا مقام اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس جب آپ کی گھر والی کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا رہی ہے، آپ اللہ کا ان کو سلام سنائیے. کس کا سلام آ رہا بھائی؟ اللہ کا سلام. اللہ کا سلام ان کو پہنچائیے اور جبرائیل کا سلام بھی ان کو پہنچائیے. حضرت جبرائیل یہ بول کر رکے. حضرت خدیجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور لے کر حاضر ہوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام سنایا اور جبرائیل کا سلام سنایا. ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا، کیونکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، ابھی زکوٰۃ و حج کا معاملہ نہیں آیا. حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ نمازیں پڑھنے سے یہ مقام نہیں ملا حضرت خدیجہ کو، روزے رکھنے سے خدیجہ کو یہ مقام نہیں ملا، زکوٰۃ و حج کرنے کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا کہ ان کو سلام آیا. ابھی تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، ابھی کچھ احکامات ہی نہیں آئے. کیا کیا حضرت خدیجہ نے؟ اتنا بڑا رتبہ ان کو ملا کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا. حضرت خدیجہ نے جو کام کیا وہ یہ کہ اپنا پورا مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے وقف کر دیا اور مخلوق کی خدمت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ایسے معاون بن کر رہی. حضرت خدیجہ جب بھی حضور ذرا پریشان ہو جاتے، حضرت خدیجہ حضور کو تسلی دیتی، نہیں آپ کے جیسے آدمی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، یہ تو تھوڑا سا مرحلہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عزتیں دے گا. آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں. کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں یتیموں کا خیال کرتے ہیں. حضرت خدیجہ ہمت باندھتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بتا دیا گھر کی عورت یہ کام کے بغیر بھی ایک وہ راستہ ہے جس راستے میں چل کر وہ اللہ کی مقرب بن سکتی ہے. گھر میں دین کا کام کرنے والوں مردوں کا تعاون کرنا، یہ بھی اگر عورت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے گا. آج ہماری عورتیں تعاون کیا کرتی؟ الٹا کہاں جاتی؟ جی شام میں یہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کام ہے. ان لوگوں کو کام نہیں ہے، ویسے بولتے رہتے ہو لگا. حضرت خدیجہ نے حضور کے کام میں اپنی مدد پیش کی، آپ کی ہمت بندائی. باہر جی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، سرکار پریشانوں کے گھر میں آتے، حضرت خدیجہ تسلی دیتے.
عورت کا کام مرد کو تسلی دینا، اس کو سکون پہنچانا، اس کی مدد کرنا، اس کے اچھے کاموں میں معاون بننا، یہ عورت کا کام ہے، یہ اس کا وظیفہ اور اس کی ذمہ داری ہے۔ سرکار غار ہرا تشریف لے جاتے، حضرت خدیجہ ستو، دودھ، یہ کھجوریں، یہ سب باندھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، اور خود کبھی کبھی عورت ذات ہونے کے باوجود غار ہرا کو جا کے حضور کو دے کے پہنچا کے آتی۔ لیکن 3 سال کی وہ پریشانی سے ابھی باہر نہیں نکلے، رمضان کا مہینہ آیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ سرکار کو گھر کے اندر سب سے جی صاحب جو سکون ملتا تھا، گھر والی کے باتوں سے جو ہمت ملتی تھی، اب وہ دکھ درد نہ سننے والے رہے، نہ جی صاحب آپ کی ہمت باندھنے والے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے حضرت خدیجہ کے انتقال سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بے چینی کا اظہار کرنے لگے، گھر میں نہیں ٹکتے تھے۔ 3 دن ہوئے صرف حضرت خدیجہ کا انتقال ہو کے، یہ گھر کے اندر کے مدد کرنے والے تھے، اور باہر سرکار کی مدد کرنے والے تھے حضور کے ایک چچا جن کا نام تھا ابو طالب۔ یہ گھر کے باہر حضور کی مدد کرنے والے تھے، ایسی مدد کرنے والے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زندہ رہے، کسی کو ہمت نہیں تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ہاتھ ڈالے۔ حضرت ابو طالب کے پاس مکے کے بڑے بڑے چودھری آئے اور کہا کہ ابو طالب بھتیجے کو سمجھا لو، یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے عبادت کو برا بھلا بولتا ہے، سمجھا لو ورنہ جی صاحب ہم بری درگت کریں گے۔ بڑی عمر کے تھے حضرت ابو طالب۔ بھتیجا کہاں ہے؟ وہاں گئے، جا کر بھتیجے سے کہا کہ یہ مکے کے بڑے بڑے لوگ آئے اور وہ مجھے جی صاحب ایسا بول رہے ہیں، بھتیجے میرے اوپر، میں بوڑھا ہوں، اتنا وزن مت ڈالو، میں برداشت نہ کر سکوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا چچا تم یہ بول رہے کہ مکے والے مجھے اپنا کام چھوڑو بول کے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور چاند بھی لا کر رکھ دے میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ سب میں برابر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے حضور جذبات سے رونے لگے، روتے ہوئے پلٹ کے جانے لگے۔ حضور کو روتا ہوا واپس جا کر دیکھ کر ابو طالب برداشت نہیں کر سکے، زور سے بلایا کہ چچا بھتیجا ادھر آ یا ابراہیم، کہا کہ تم کرتے رہو میں برابر تمہارا سپورٹ کروں گا۔ حضور کے باہر ہمت دلانے والے، باہر کی پریشانیوں پہ آپ کو سپورٹ کرنے والے وہ کون تھے؟ 3 دن ہوا تھا بیوی کا انتقال ہو کے، تیسرے دن چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنی بڑی پریشانی سے بچ کے آئے تھے، 3 سال تک کھانا نہ دانا، پتے چبا چبا کر نکلے، یہاں آئے یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں تعاون کرنے والے، ایک گھر کے اندر ایک گھر کے باہر، اللہ کے فیصلے بڑے نرالے۔ گھر والی جی صاحب وہ چلے گئی، حضور پہلے ہی بڑے بے چین تھے، 3 دن کا عرصہ نہیں گزرا حضور کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ میں اس سال حضور پر ایسا غم آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جی صاحب متواصل الاحزان دائم الفکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے۔ ہنسی کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک تو ہے کھلی لگا کے ہنسنا، قہقہا مارنا، اور ایک ہے مسکرانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ کبھی کبھار اگر آپ زیادہ کوئی خوش جی صاحب کن بات سن لیتے تو اتنا آپ کا منہ کھلتا سامنے کے 2 دانت نظر آتے، بس ختم۔ ورنہ ہمیشہ امت کی فکر آپ کے اوپر سوا، کام بڑا ہے۔ تاریخ میں یہ 10ویں سال کو عام الحزن لکھا، غم کا سال۔ کتنا بڑا غم کہ اندر کا سپورٹ کرنے والا بھی ختم اور باہر جو آپ کو سپورٹ کرنے والا وہ بھی ختم۔ یہ 10واں سال تھا۔ 7 سال میں 7ویں سال سے آپ کا بائیکاٹ شروع ہوا، 7، 8، 9 اور 10ویں سال آپ کی گھر والی کا انتقال ہو گیا، اور 3 دن کے بعد آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا۔ باہر چچا کا وزن کتنا تھا، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے بعد میں، اگرچہ کہ ایمان قبول نہیں کیے،
یہ جو چچا ہے اتنے بڑے معاون اور اتنے بڑے کام میں آپ کے جی صاحب سپورٹ کرنے کے باوجود ایمان قبول نہیں کی. کیوں؟ ایمان اللہ کی جی صاحب عطا پہ ملتا ہے، اللہ کی عطا پہ ملتا ہے. جب آخری وقت آیا، پیغمبر تو 3 دن پہلے سے بڑے غم میں تھے. جب معلوم ہوا کہ چچا بھی اب جب کے ہیں، پیغمبر بڑی تیزی کے ساتھ گئے، جا کے چچا سے پوری لجاجت کے ساتھ کتنے اندر سے دعوت دی ہوگی اور کیسا چچا کو منایا ہوگا کہ چچا ایک مرتبہ میرے کان میں پڑھ لو کلمہ، کل حشر کے دن میں تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دوں گا. نبی کی زبان ہے صاحب، ایرے غیرے نتھو خیرے کی زبان نہیں ہے. یہ زبان وہ ہے جی صاحب، میں زبان کے اوپر آپ کو کیا بتاؤں، پیغمبر کی زبان بھی زبان. اللہ اکبر. بھوکا اگر نبی کے زبان کو چوس لیتا اس کی بھوک ختم ہو جاتی. سرکار کے نواسے بھوک سے تل ملا جاتے. ایک گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بچوں کو چپ کیوں نہیں کراتی، یہ بچے روتے کیوں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ابا جان گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ بھوک سے تل ملاتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو لے کے اپنے سینے پر رکھا اور اپنی زبان باہر نکالی. حضرت حسن حضرت حسین پیغمبر کی زبان کو چوسا. نبی کی زبان کی برکت یہ ہو کہ ان کی بھوک ختم ہو گئی. یہ نبی کی زبان ہے. یہ آپ کی زبان، نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خالی جائیں، اور وہ بھی کیسے پیغمبر ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار، اور کیسے غم کی کیفیت میں ہے. کتنے اندر سے دعوت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ہدایت کدھر سے ملتی؟ اللہ کی طرف سے. ہم کو قدر نہیں ہے، ہم کو قدر نہیں ہے کہ اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اس کی قدر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے. بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم یہ ایک غم وہ، پھر بغیر کلمے کے چلے گئے. وہ بڑا غم تھا. قرآن کی آیت اتری اور کہا کہ انک لا تہدی من احببت، ایمان تم جس کو چاہے نہیں دے سکتے، ہدایت ہم جس کو چاہے دیتے ہیں. یہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور نبی سے کیسا تعلق تھا ان کا؟ چچا کے انتقال کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے، راستے سے گزر رہے تھے، آپ کے اوپر کیچڑ ڈالا گیا، کچرا بھی نہیں. کس کی عزت پہ حملہ کرے تھے بھائی؟ کس کا مال لوٹے تھے؟ کس کی جی صاحب جائیدادوں کو خراب کیا تھا؟ کس کی عزتوں اور عصمتوں کی دھجیاں اڑائی تھیں؟ آج تو یہ سب کام کرنے والے سیف ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور نشانیاں بھی بتا رہے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. جب گھر میں آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رونے لگے، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جو آپ کے اوپر کیچڑ ڈالا گیا. چچا جب تک تھے کسی کو ہمت نہیں تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ستائے. چچا کی جی صاحب علم و اطلاع سے پہلے ایک مرتبہ شروع میں حرم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے تو ایک آدمی آ کر اپنا رومال گلے میں ڈالا اور اس کو جیسے نچڑنے کے واسطے گول لپٹتے نا، ویسا حضور کے گلے میں ڈالا اور کپڑا لپٹنے لگا اس طریقے کے حضور سجدے سے گھٹنے کے بل گر گئے. ابو بکر دھکا دیا بھائی صاحب، اور اس کے بعد میں حضور کو کھڑا کیا. اس کے دوسرے دن اونٹ کی اوجڑی جو گوبر کی تھیلی ہوتی ہے وہ لا کے رکھا. یہ پہلا موقع تھا. لیکن حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، نیا رہنے سے زیادہ کچھ نہیں کیا. پوری دنیا سے جانے کے بعد یہ موقع تھا کہ آپ کے اوپر کیچڑ ڈالا گیا. سرکار گھر میں آج زار و خطار رونے لگے. حضرت فاطمہ تھی، وہ بھی بے خطار رونے لگی. حضور فرمانے لگے چچا کے جانے سے ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ آج میرے اوپر جی صاحب کیچڑ ڈالا گیا. اتنا تعاون تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا. 3 سال کی پریشانی سے نکلے، گھر والی جی صاحب اللہ کو پیاری ہو گئی، اور یہ باہر جو آپ کے مدد کرنے والے تھے وہ بھی پیارے ہو گئے. کون سا سال تھا یہ؟ 7، 8، 9، یہ 3 سال تو وہاں رہے.
10वें سال یہ دونوں کا جی صاحب انتقال ہوا، اس کو عام الحزن کہا گیا۔ 10 سال ہو گئے۔ 11ویں سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے والے اب میری بات نہیں مان رہے، اللہ کا حکم ہوا یہاں سے آگے جا کر جی صاحب دعوت دو۔ 4ویں سال کے شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ کہاں کا؟ طائف کا رخ۔ کیسا گئے معلوم؟ جو لوگ حج کو گئے وہ لوگ طائف کو جانا چاہتے مگر گورنمنٹ کی طرف اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر پیدل گئے ہیں، پیدل، نوکری کی حرص میں نہیں، پیسوں کے حرص میں نہیں، جاہو جی صاحب مرتبے کے حرص میں نہیں۔ کیا کڑن ہے دل میں، کیا فکر ہے دل میں کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، توحید کے راستے پر آ جائیں، شرک کے اعمال سے رکے، اللہ سے لینے والے بنے، بتوں کے سامنے پیشانی سجدہ کرنے اور پیشانی ٹیکنے سے رکے۔ یہ فکریں، یہ کڑن لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے پیدل چلے۔ کتنی دور ہے طائف؟ وہاں کے لوگوں کو پوچھئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو پیدل گئے۔ وہاں 3 بڑے سردار تھے، ایک کا نام عبدیالیل تھا، دوسرے کا نام حبیب تھا، تیسرے کا نام مسعود تھا۔ 3 بڑے لیڈر تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر آپ کے اوپر جو حالات بیتے، مکے والوں نے جو آپ کو ستایا، 3 سال تک دانے پانی کو جو ترسایا، بچوں کو جس طریقے سے جی صاحب زک کیا، اور آپ کے اوپر جو حالات بیتے، ان تینوں سرداروں کے سامنے بات رکھی اور کہا کہ تم میری مدد کرو، صرف اپنے پاس جگہ دو، میں یہاں کے لوگوں میں کلمہ پھیلاؤں، اللہ کی طرف ان کو دعوت دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ یہ تینوں بڑے بڑے سردار، ان میں سے ایک بھی اگر میری مدد کرتا تو جی صاحب کام آگے بڑھ جائے گا۔ حضور نے بڑی عاجزی کے ساتھ ان تینوں کے سامنے جی صاحب دعوت پیش کی۔ ایک نے کہا اللہ میاں کو کوئی بھی نہیں ملا تمہارے کو نبی بنانے کے واسطے۔ ایک نے تو ایسا تنزیہ جملہ کہا۔ دوسرے نے کہا کہ میں تیرے معاملے میں خاموش ہوں، اگر واقع تو نبی ہے تو میں بول کے برا نہیں بنتا، اور اگر نہیں ہے تو تیرے سے جھوٹے سے جی صاحب میرا کیا واسطہ۔ تیسرے نے کہا کہ جی صاحب جو ہے اگر تو واقع تو نبی ہے تو پھر مکے میں آنا میرے لیے مشکل ہے۔ حضور کے لیے طنز، یہ تینوں نے بھی جی صاحب طنز کیا، حضور کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ نہ قبول کرے نہیں کرتے، لیکن لوگوں میں تو مجھے کام کرنے دو۔ یہ لوگ کرتے کیا؟ کام بگاڑا، اپنے غلاموں کو، اوباشوں کو بلایا، پیغمبر تاریخ اسلام پڑھیے، پیغمبر کی سیرت پڑھیے۔ ہم لوگوں نے تو ناولیں پڑھ کے وقت گزارا، ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں اٹھائی، اس کلمے کے واسطے، اس توحید کے واسطے کیسے کیسے یہ سب مشکل گھاٹیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سہا ہے۔ تاریخ کا وہ دن ہے، حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں کبھی احد کے دن سے زیادہ بڑا مصیبت والا دن آیا کیا؟ کون سے دن سے زیادہ؟ احد کے دن سے زیادہ۔ اور احد میں کیا ہوا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے تھے، آپ کے سامنے کے 2 دانتوں میں خبت کی کڑیاں گھس گئیں جس سے آپ کے دانت جی صاحب ٹوٹ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی صاحب گڑھے میں گرنے سے شور ہو گیا تھا کہ نبی شہید ہو گئے۔ ایک عجیب قسم کی سراسیمگی پھیل گئی تھی پورے میدان میں، پیغمبر کے جسم سے خون نکلنے لگا، ایسی کیفیت آئی پیغمبر سے۔ حضرت عائشہ پوچھ رہی احد کا دن تو اتنا برا دن تھا، اس سے بھی کوئی برا دن آیا کیا آپ کے اوپر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ عائشہ آج تک میں نہیں بھولا وہ دن جس دن میں طائف میں 3 سرداروں کے پاس گیا تھا۔ معلوم ہے کہ احد سے بھی زیادہ، احد کی تکلیف سے بھی زیادہ احد کا زخم تو جسم پہ لگا تھا، احد کا زخم تو جسم پہ لگا تھا، لیکن طائف کے دن جسم بھی زخمی تھا، جی صاحب جو ہے آپ کا قلب بھی چھلنی چھلی ہوا تھا۔ یہ جو تانے ان لوگوں نے مارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہا کہ اللہ کو کوئی نہیں ملا تمہارے علاوہ، اس سے آپ کا دل چھلنی ہوا۔
ایک نے کہا کہ جی صاحب جو ہے اگر تم کو نبوت ملے تو میں مکے میں قدم نہیں رکھوں گا. حضور کے اوپر طنز مارا, حضور کا دل چھلنی ہوا. قرآن کی جو آیت میں نے سورہ ہجر کی پڑھی, اللہ کیا فرماتا ہے دیکھو. قرآن ہم نے پڑھا کہاں, ہائے ہائے پیغمبر کی تکلیف جو آپ کو اس راستے کے اندر پہنچی, جس سے آپ کا قلب غمگین ہوا, اللہ نے وہ غم کو بھی قرآن کا حصہ بنا کے بتا دیا. نبی کو ہمارے اس راستے کے اندر صرف جسمانی تکلیف ہی نہیں پہنچی, روحانی اور قلبی ایسے تکلیف پہنچی, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے ہمارے محبوب, ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ایسا نہیں کہ ہم چھوڑ دیے تمہارے کو, دیکھ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ یہ طائف والے مکے والے کیا سلوک کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, تیرا دل, صدر بولتے ہیں سینے کو, اور سینہ بول کر دل مراد لیا گیا. یزیق کے معنی تنگ ہونا, آدمی ایک دم مایوسی کیفیت میں آ جانا, بے ہمت ہو جانا. اللہ فرما رہے انکا, تیرا, یزیق صدرک, تیرا دل, تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ بما یقولون, ان لوگوں کی باتوں سے, ان لوگوں کے طعنوں سے, ان لوگوں کی بھکتیوں سے, ان لوگوں کی دھمکیوں سے. اے پیغمبر تیرا دل تنگ ہو رہا, ہم دیکھ رہے ہو. ایسے موقع پہ کیا کرنا؟ قرآن نسخہ ہدایت ہے, قرآن کو ہم نے اٹھا کے رکھ دیا. ظالموں, اگر یہ قرآن اللہ کے دربار میں ہمارا گریبان پکڑے اور یہ کہے کہ اس کے پاس میں تھا, کبھی کھول کے نہیں دیکھتا تھا, کیا جواب دے گا اس وقت میں؟ قرآن نے تو قدم قدم پہ رہبری کی اور فرمایا کہ ایمان والو, ان راستوں میں تمہارے لیے مشکلات آئیں گی, اس راستے میں تمہارے لیے پریشانیاں آئیں گی. اس موقع پر کیا کرنا؟ آستین نہیں چڑھانا. کیا فرمایا؟ قرآن کھول کے دیکھو, 14واں پارہ سورہ ہجر کی آخری آیتیں. اللہ فرما رہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی حمد و ثنا میں جیسا مشغول ہو. اور یہ دل کی جو تکلیف ہے, دل کا جو غم ہے, ان لوگوں کی باتوں کا جیسا جو آپ کے اوپر اثر ہے, اس کا تدارک, اس کی تلافی کس راستے سے کر؟ اللہ کی تعریف, اس کی توصیف, اس کی تحمید, اس کی بڑائی, اللہ کی حمد کے اندر لگ جا. یہ تیرے اوپر جو تیرے دل پہ ان لوگوں کی باتیں گولا بن کے جو گر رہی ہے, اس سے تیرے دل کو سکون ملا. کبھی یہ مصیبتیں آئی, کبھی ہمارے اوپر مصیبتیں آئی, کبھی ہم بھی اللہ کی طرف رجوع ہوئے, قرآن نے رہبری کی. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اور پھر آگے فرمایا قرآن پڑھتے تو مزہ آتا. اللہ کیا فرمایا؟ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ, اور کن لوگوں میں ہو جا؟ سجدہ کرنے والے لوگوں میں ہو جا. زبان سے میری تعریف بیان کر. کیا تعریف بیان کرنا؟ 3 سال تو دانے دانے کو ترسے, قرآن کہہ رہا ابھی تعریف بیان کر. گھر میں مدد کرنے والے ختم ہو گئے, اللہ نے لے لیا, تعریف بیان کر. باہر مدد کرنے والے ابو طالب تھے, ان کو بھی لے لیا, تعریف بیان کر. طائف کے اندر آئے, پتھر کھا رہے, فرما تعریف بیان کر. شکوہ کرنے کا موقع نہیں. اللہ کے حکم کے سامنے اس کی دعوت کو پہنچانے میں شکوہ کس کام کا؟ مالک جس کام میں لگا دے, کام کرنا تیرا فرض ہے. شکوہ کیسا تیرا؟ کس کو سناتا ہے شکوہ؟ اللہ فرما رہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, کیا کر؟ اللہ کی تعریف بیان کر. اے اللہ, مجھے اس راستے میں لگایا, تیرا بڑا کرم ہے, تو خوبیوں والا ہے, تیرے فیصلے نرالے ہیں. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ, اور کیا کر؟ نماز میں لگ جا, سجدے میں لگ جا, پیشانی اللہ کے سامنے ٹیک کے حساب اس کی بڑائی کے گنگا, اور بتا میں تیرا غلام ہوں, تیرا غلام. میں پیسے کا غلام نہیں, عہدوں کا غلام نہیں, لوگوں کی جی حضوری کا غلام نہیں,
میں جی صاحب دنیا کی چیزیں اور یہ مادیات کا غلام نہیں، میں تیرا غلام اللہ کے سامنے پیشانی ٹیک کے بتا وَقُم مِّنَ الساجدین. یہ نسخہ دیا قرآن، یہ ہدایت دیے، رہبری کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، اور پھر نبی ہی کو نہیں قیامت تک باقی رہنے کے لیے وہ اس کتاب کا حصہ بنا دیا. جب کبھی ایمان والا ایمان کی دعوت لے کے کھڑا ہوگا، اس کو اس راستے میں مصیبتیں آئے، وہ یہ نسخہ استعمال کرے جو نسخہ نبی کو دیا گیا. اس سے اچھا نسخہ ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، نبی کو اللہ نے جو طریقہ بتلا اس سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ نبی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کیا کرو؟ اللہ کی تعریف کرو. قسم کھا کے بتاؤ، تعریف تو کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اتنا بڑا مجموعہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ جی صاحب ہم صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہمارے گھر میں بغیر یاسین کے جی صاحب کام نہیں ہوتا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. گانے سن گھر کے اندر، قوالیاں لگا، برکت آئے گی. خدا کا کلام نہیں پڑھتا، کیسے اللہ کی تعریف کرے گا؟ کس کا نام ہے تعریف؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. کیا فرمانے لگے؟ عائشہ، احد سے بھی برا دن، احد سے بھی زیادہ تکلیف کا دن آج تک نہیں بھولا. کون سا دن؟ طائف کا دن. کیا تکلیف ہوئی ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ مصیبتوں پر مصیبتیں. پہلے ہی کیا کم مصیبتیں تھی. 3 سال تک دانے پانی کو ترسایا، پھر اس کے بعد گھر والی گئی، پھر اس کے بعد باہر والے غم غصار چچا چلے گئے، مصیبتوں پر مصیبتیں آئی، اور پھر ایسا خطرناک مرحلہ آیا طائف کے اندر. تو جیسا ان لوگوں نے اوباشوں کو لگایا، پیغمبر جہاں قدم اٹھاتے وہ پیر رکھتے ہی پتھر مارتے آپ کے ٹخنے کو. اتنا مارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر، یہ آپ کے ٹخنوں سے خون نکلنے لگا. اور خون قطرہ تو قطرہ نہیں، آپ کے جو نالین تھے خون نکلنے کی وجہ سے چپک گئے. پیغمبر کمزوری کی وجہ سے، ماروں کی تکلیف کی وجہ سے نڈھال ہو کے ایک جی صاحب چھپڑ دکھا باغ کے پاس، وہاں بیٹھ گئے. روایت اٹھا کے دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تکلیف برداشت کی، کس کے لیے؟ ارے کاہے کے لیے پتھر کھائے؟ کیا آپ کو امین اور صادق بولنے والے نہیں تھے؟ نبی کو خالی امین اور صادق بولنے سے کام نہیں چلے گا. نبی کے نام پہ انگوٹھے آنکھوں کو لگانے سے کام نہیں چلے گا. انگوٹھے لگانے والے تو مکے کے اندر موجود تھے. آپ کو امین اور صادق بولنے والے مکے میں موجود تھے. آپ کے پاس امانتیں رکھنے والے مکے میں موجود تھے. آپ کے ذات سے کسی کو اختلاف نہیں، آپ کے کام سے، آپ کی بات سے اختلاف تھا. اور نبی نے کام کی وجہ سے، بات کی وجہ سے پتھر کھائے ہیں. خون نکل جب بہانا پسند کیا تو کلام اور بات کی وجہ سے پسند کیا. سرکار نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا ہوا، اور اس میں سے حضرت جبرائیل ہیں. کون ہے؟ کیونکہ پریشان ہوتے تو گھر میں حضرت خدیجہ تسلی دیتی. اسی لیے عورتوں کو بھی دیندار بنانا، خالی کندنا لا کے دینے سے، ساڑیاں کاٹ جی صاحب دے دینے سے، زیورات بنا کے دے دینے سے گھر والی تمہاری معاونہ نہیں بنتی. اس کو بھی دین کا راستہ بتا، اس کو بھی مجاہدے پہ لگا، اس کو بھی قرآن اس کے ہاتھ میں دے، اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں اس کو بھی تقسیم کر. تیرا فرض ہے. تم نے کھانے پینے کے راستے میں لگا دیا، بس تیرا کام کھانا ہے، پکانا ہے، دھونا ہے، دھلانا ہے، پینا ہے، پلانا ہے، بس تو یہ کام کے واسطے ہے. دیکھ خدیجہ کو کس طریقے سے پیغمبر کو رہ رہ کے حضرت خدیجہ یاد آ رہی ہے. نہ خدیجہ رہی تسلی دینے کے لیے، نہ ابو طالب رہے تسلی دینے کے لیے. اللہ نے کس کو بھیجا تسلی دینے؟ حضرت جبرائیل کا چہرہ بادل میں سے نظر آیا. جبرائیل نے فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہے، اور پہاڑوں کے فرشتے کو
اس بات کا اختیار دے دیا، نبی اس موقع پر جو بولے وہ کر گزرنا۔ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال و غصہ بھی یہی فرشتے کو حکم دے دیا، محمد جو بولے اس کی جی صاحب جو ہے پابجائی کرو، تو اس کی تکمیل کرنے میں تاخیر نہیں۔ حضرت جبرائیل نے یہ پیغام سنا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آہا، حضور کو کتنا سکون ملا ہوگا، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے جب یہ بات ختم کی، پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کہا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے اس بات کے مامور کیا کہ آپ حکم دیں یہ جبل ابو قیس اور یہ دو پہاڑیوں کو ایسا رگڑ دوں کہ پورے مکے اور طائف کے لوگ پس کے رہ جائیں۔ چاہتے حضور تو ان سے حساب چکتا کر سکتے، نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا مشن اور آپ کا کام حساب چکتا کرنا نہیں ہے، آپ کا کام حساب چکتا کرنا نہیں ہے، دشمنیاں اور گھنتیں نکالنا نہیں ہے، آپ کا کام تو ہے پیغام محبت جہاں تک پہنچے پہنچائے، لوگوں کو جی صاحب ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں مایوس نہیں ہوں ان پتھر مارنے والوں سے اور علاقے سے بے در کرنے والوں سے، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لائے گا، ان کی نسلیں وہ تو چلے گئے دنیا سے، نسلیں کو تب آنے والے لوگ جو قیامت تک آئیں گے، سرکار فرما رہے یہ نہیں تو بعد میں آنے والے لوگ مل کلمہ پڑھائیں گے۔ حضور اپنے زخموں کی طرف نظر کیا، جو باغ کے جو دو لوگ تھے وہ دونوں نے دیکھا کہ یہ محمد یہاں زخمی حالت میں بیٹھے۔ کون سی حالت میں بیٹھے ہیں؟ زخمی حالت، کوئی نہیں۔ تو اپنے ایک عیسائی جی صاحب نوکر جس کا نام تھا عداس، عیسائی تھا، اس کے ہاتھ میں انگور دے کر پلیٹ سے بھیجا، لے جا کے وہ جو بیٹھا ہوا نا اس کو دو۔ یہ نہیں، یہ جانے گوارا نہیں کیا طبیعت۔ وہ عداس لے کے گیا پیغمبر کی خدمت میں اور انگور سامنے رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک انگور توڑا، بسم اللہ بولتے ہوئے کھایا۔ عداس نے جب بسم اللہ سنا، عداس نے جب بسم اللہ سنا تو اس نے کہا کہ بھائی عرب کے لوگ تو کبھی کوئی چیز کھاتے وقت میں بسم اللہ نہیں بولتے، یہ تم کہاں کے ہو، کیا ہو؟ وہ تو نوکر تھا بیچارہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاحب کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم کہاں کے ہو؟ حضور انگور کھاتے جاتے اور اس سے بات کرتے جاتے۔ ایک تو تسلی والا مل گیا، حضور نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا وہ گاؤں ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے، مچھلی کے پیٹ میں جو پیغمبر گئے تھے، نینوا تھا ان کے گاؤں کا نام، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں تو سرکار نے فرمایا اچھا یونس ابن متہ کے گاؤں کے ہو؟ تو چمک گیا، ارے یہ آدمی میرے گاؤں میں جو پیغمبر آئے تھے وہ پیغمبر کا نام بول رہا، تم کیسا پہچانتے ہو یونس ابن متہ کو؟ بولے وہ بھی ہمارے بھائی تھے، نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اس نے پوچھا کچھ باتیں سناؤ، پیغمبر کوئی جھوٹا تھوڑا ہی ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت یونس کے حالات سنائے، وہ دونوں دیکھ رہے ہیں دور بیٹھ کے جو انگور بھیجے تھے، یہ پیروں پہ گر گیا، یہ نوکر پیر چومنے لگا، ہاتھ چومنے لگا، جی صاحب چہرے کو بوسہ دینے لگا۔ وہ دونوں آپس میں دیکھ کے بول رہے گیا ہمارا غلام، گیا ہمارے ہاتھ سے یہ غلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دعوت دی۔ سرکار فرماتے ہیں میری زندگی میں احد سے زیادہ اگر کوئی پریشان کن دن آیا تو کون سا؟ طائف کا۔ یہ کون سے سال ہوا معلوم؟ 11 سال میں۔ 7 سال میں آپ کا بائیکاٹ شروع ہوا، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 40 کے بعد 46 سال تک کچھ نہیں، 7ویں سال آپ کے اوپر شعبہ ابی طالب میں جی صاحب آپ کے اوپر بائیکاٹ شروع ہوا، 7 8 9 3 سال یہ مصیبت میں، 10ویں سال گھر والی کا انتقال، اور پھر اسی 3 دن کے بعد میں آپ کے چچا کا انتقال،
اور پھر 11ویں سال ہو کر آپ کو اتنی بڑی تکلیف، پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہا وہ دن طائف کا۔ یہ مصیبت کی انتہا ہے۔ آدمی کی زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایک حد پہ جا کے آدمی ختم ہوتی ہے۔ کتنے زخم خوردہ ہو گئے پیغمبر، جسم بھی چھلنی ہے، یہ سب دل بھی قلب بھی آپ کا چھلنی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر تسلی دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تسلی دینے کے لیے معراج کا سفر آپ کو جی صاحب بخشا، تاکہ میرے نام پر جو پتھر کھایا، میرے نام پر 3 سال تک دانا پانی کے اوپر جی صاحب جو ہے یہ رکا رہا، میرے لیے پتے چبائے، بچوں کے بل بلانے کو اور عورتوں کی آہوں کو برداشت کیا، اور گھر کی غم گسار چلی گئی، زبان پہ ایک شکوے کے بول نہیں بولے۔ جب سب سے بڑا چچا جو ہمت دینے والا تھا وہ گیا تو بھی حضور اللہ کے دربار میں شکوہ نہیں، پتھر کھائے، طائف کے اندر وہ مصیبت والا دن بھی دیکھا۔ یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ اللہ نے حضور کو اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو وہ مقام نہیں ملا جو ہمارے آقا کو معراج کے اندر ملا۔ یہ معراج عروج ملا، بلندی ملی، اونچا مقام ملا، پہلے یہ گھسنے کے بعد، یہ مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد، یہ قربانیوں کے راستے سے گزرنے کے بعد اونچا مقام و مرتبہ ملا کرتا ہے۔ باتوں سے نہیں ملا کرتا، قربانیوں سے ملا کرتا ہے۔ دین کے لیے کھپنا، دین کے لیے مٹنا، دین کے لیے مار کھانا، یہ نبیوں کا شیوا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مصیبتوں کے بعد میں آپ کو تسلی دینا تھا نہیں دینا تھا، فطری تقاضا ہے۔ اللہ نے اوپر اٹھایا، اتنا قرب، اتنی قریبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلّا، قریب کیا، قریب کیا، قریب کیا، کتنا قریب؟ فکان قاب قوسین، جیسے ایک تیر مارنے کے لیے جو ہوتا ہے نا کمان، کمان کے یہ کونا جتنا قریب ہوتا ہے، بس اللہ کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بس اتنا فرق رہ گیا، اتنا فاصلہ رہ گیا۔ فکان قاب قوسین، آگے او ادنا، اس سے بھی کم۔ ارے کمان دیکھا نا، تیر چلانے کا جو ایسا گول رہتا، ایسا مڑا ہوا، ادھر ادھر تاگا رہتا جی صاحب، اس کے اندر رکھ کے چھوڑتے، یہ کونے میں جتنا فاصلہ رہتا، اللہ فرما رہے اودنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب بلایا تاکہ یہ جو سب کچھ جو مرحلے گزرے، یہ صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، معراج کا واقعہ چپ ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے پیچھے اتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ پورے 10 سال کی قربانیوں کو لپیٹ کے رکھ دیا، اس کا کبھی تذکرہ ہے؟ نہیں۔ سرکار معراج پہ گئے، معراج پہ گئے، معراج پہ گئے۔ ارے معراج کا عروج کن بنیادوں پہ ملا؟ اس کے پیچھے کیا قربانیاں ہیں؟ اس کے پیچھے کیسی تکالیف آپ نے برداشت کی؟ اس کو کبھی یاد کریں گے؟ اس سے کیا پیڑ بھرے گا؟ اس سے کیا جی صاحب حلوہ مانڈا ملے گا؟ اس سے کیا کچھ آمدنی ہوگی؟ اس سے آمدنی نہیں ہوگی، آمدنی تو خالی تعریف کرنے سے ہوگی۔ اس لیے معراج کے واقعے کو خالی وہی بیان کیا جا رہا۔ ارے معراج کی دولت کیوں ملی؟ اس کے پیچھے کیا قربانیاں ہیں؟ یہ بھی بیان کرنا نبی کی سیرت کا حصہ ہے نہیں؟ کہاں ہے؟ کوئی نہیں بیان کرتا، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو زندگی بھر یاد رکھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج جو حالات ہیں مسلمانوں کے پورے عالمی سطح پر، اس وقت میں صرف جی صاحب سبحان اللہ الحمدللہ کے حالات نہیں ہیں۔ اب ایمان والوں کو رک کر یہ صاحب سرکار کی سیرت کو بنیاد سے گہرائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکالیف کس مشن کے لیے برداشت کی، کس کام کے لیے جھیلا، کیوں یہ صعوبتوں کو آپ نے برداشت کرنا مناسب سمجھا؟ اس درد کو، اس کسک کو، اس تڑپ کو، اس فکر کو اپنا جی صاحب اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے
انشاءاللہ یہ جو فضا مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی ہے وہ بھی موافق میں ہوں گی. یہ سب ان تک بھی قرآن کا پیغام پہنچے گا, ان تک بھی ایمان پہنچے گا, ان تک بھی اللہ اس کے رسول کا نام پہنچے گا. یہ ہمارا فرض ہے. اگر ہم نے ادا کیا اللہ کے پاس سرخرو ہے, اور اگر اس میں کوتاہی کی اللہ کے پاس جواب دہ ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت نصیب فرمائے. اے اللہ ہماری طرف سے نام بنام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما دیجئے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزا خیر عطا فرما دیجئے. آپ کے درجوں کو بلند فرما دیجئے. آپ کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیجئے. ہماری نسلوں میں کلمے کی قدر و قیمت سمجھا دیجئے. اے اللہ قرآن کا پڑھنے والا بنا دیجئے. اے اللہ قرآن کا پیغام پہنچانے والا بنا دیجئے. اے اللہ اس کے اوپر عمل کیا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گھروں میں ایمان کے ختم ہونے کے حالات پیدا ہو رہے مولا, اس سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما, ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. گناہوں سے نفرت جو ہے اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سچی وابستگی نصیب فرما دیجئے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.